بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تے جنوں ویکھیا چن شرماوے، تے جے ہو جاوے سیر کرن نوں، سارا فلک سجایا جاوے، تے بجلی چمک نہ مارے، جدوں سونا نبی مسکراوے، تے واوا سونا حسن سونے دا، جدی چال چلی نہ جاوے، مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد شادی حال دے اندر پروگرام ہوئے تے لوگ اور بالخصوص خواتین خاموشی نال سن لین تے کسے ولی دی کرامت ہی ہو سکتی۔ بہرحال بالادب گزارش ہے خواتین دی خدمت دے اندر کہ برائے مہربانی خاموشی دے نال تشریف رکھو اور بچیاں نو بھی خاموش کراؤ، وگرنہ فائدہ کوئی نہیں بیٹھن دا، پھر چلو کم از کم بندے تے خاموشی نال سن لین گے۔ میں شکر گزار ہاں اپنے تمام رفقا اور بھائیاں دا، ساتھیاں دا، جنہاں نے اس مقام تے اس دینی اسلامی ایک محفل دا انعقاد کیتا، اور شکریہ دے مستحق نے او بھائی
دوست اور بزرگ جڑے وقت نکال کے اس مقام تے تشریف لے کے آئے اور بیٹھے اور جنہوں نے باتوں سنیا اور سنایا، اللہ پاک درجہ بدرجہ سب دی اس محبت نو قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ میں انشاءاللہ الرحمن بڑے ہی عام فہم اور سادہ انداز دے نال چند باتاں تساں احباب دے سامنے دہرانیاں نے، یاد دہانی کروانی ہے، چونکہ میرے تو قبل ذکر ہو رہے سی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ دا، تو میں سوچیا کہ چلو آپ دی سیرت طیبہ دے ایک پہلو نو بیان کر کے ذرا تھوڑا جہا اسی سارے مل کے اپنی زندگی دا محاسبہ کر لئیے کہ اسی کس مقام تے کھڑے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر ایک چودھری آدمی نو صحابہ کرام نے گرفتار کیتا او دے علاقے وچوں یمامہ چوں، اور انہوں گرفتار کر کے مدینہ المنورہ دے اندر لے کے آئے۔ بلال صاحب تسی ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی تھی، اللہ پاک قبول فرمائے، ذرا ادھر بھی جاؤ، نہیں تو تسی ادھر دوبارہ سناؤ تو میں ادھر سننا شاید تواڈے تے آنے لگ جان۔ بچیاں دی خیر ہے، بچیاں دی ماں تو چپ کرے نا۔ بہرحال توجہ رکھیا رہے، تسی بھی ذرا نہ تھوڑا جا اٹھنا بیٹھنا برائے مہربانی، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ گرفتار کر کے انہوں لے کے آئے مدینہ المنورہ دے اندر، اور آگے انہوں بن دیتا مسجد نبوی دے ستون دے نال۔ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ انہوں مسجد نبوی دے ستون دے نال کیوں بنے ہیں؟ مسجد تے اللہ دی عبادت واسطے ہے نا، مسجد کوئی قیدیاں نو قید کرن واسطے تے نہیں، مسجد کوئی جیل خانہ تے نہیں، کوئی حوالات تے نہیں۔ انہوں مسجد نبوی دے اندر کیوں گرفتار کیتا؟ اس واسطے کہ اے دے اندر تبدیلی آ جائے۔ کس طرح تبدیلی آئے؟ او ذرا دیکھے صحابہ کرام دے معمولات نو، صحابہ آپس دے اندر محبت کس طرح کر دینے، اپنے نبی دا احترام کس طرح کر دینے، سارے مل کے اللہ ذوالجلال دی عبادت کس طرح کر دینے، انہاں دا گفتگو دا انداز، اٹھنے بیٹھنے دا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جدوں ایک منفرد انداز اور طریقہ دیکھے گا تو ایدے تو متاثر ہون تو بغیر وہ رہ نہیں سکتا، مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمانہ نو دیکھ کے ایک کافر غیر مسلم مسلمان ہو جائے گا۔ میرا ایک سوال ہے کہ اگر آج اسی کوئی یہ ہو جائے تجربہ کریے، کسی ایسے بندے نو لے آئیے جڑا اللہ دا بھی باغی، اللہ دے رسول دا بھی باغی، دین دا بھی باغی بھی، چلو لے آئیے مسجد دے اندر 4 دن انہوں بن دئیے، ساڑھے طور اتوار اور طریقے اور ساڑھے علماء دے جوش خطابت اور فتوہ بازی، اور ہر روز سینکڑوں مسلمانوں نو جنت بچوں کٹ کے جہنم دے سرٹیفکیٹ، اور پھر جناب مسجد دے اندر جو ساڑھے شور ہو گئے نے، اتھے تے کوئی پھر بھی خاموشی ہے،
ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗਿਓ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਚੌਧਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ بدل جائے, یعنی کایا پلٹ جائے. اور پھر ہویا کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ کو تشریف لے کے آئے. آپ نے فرمایا سماما کی حال ہے تیرا؟ تے اگوں بولے اب الٹ کہندا اے محمد. انہیں نہیں سی پڑھیا, اسی تے پڑھیے صلی اللہ ہو, کوئی زبان خاموش نہ رہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر مینو مار دیو گے, قتل کر دیو گے, میرے بدلہ لین والے پیچھے زندہ ہیں. اگر مینو چھڑ دیو گے تو میں خاندانی آدمی ہاں, احسان دا بدلہ ضرور دواں. احسان شناس اور قدردان آدمی. آپ نے دیکھیا کہ غصے وچ گلاں کر رہے ہیں, آپ نے اندیاں اس گلاں دا جواب نہیں دیتا, تشریف لے گئے. دوسرا دن ہویا پھر تشریف لے کے آئے. آپ نے فرمایا سماما کی حال؟ وہی جواب. آپ پھر تشریف لے گئے. تیسرا دن ہویا پھر تشریف لے کے آئے. سماما تیرا کی حال ہے؟ سماما میرے وال دیکھتے صحیح, ایک دفعہ میرے وال تو دیکھتے لے. تے اگوں سماما نے بڑا سخت جواب دیتا, کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں مجبور نہ کرو, مینوں نعوذ باللہ تہاڈا چہرہ اچھا نہیں لگدا. مینوں تہاڈا شہر مدینہ دنیا دا مبغوض ترین شہر لگدا ہے. اس تو بڑی ان بات کی ہو سکتی سی. صحابہ اکرام کول کھڑے اس بات نو سن رہے نے کہ ساڈے سامنے ساڈے پیغمبر نو کوئی ذرا برابر جرت کرے اسی دی گردن اڑا کے رکھ دی, اور ساڈے سامنے مسجد نبوی دے اندر قید دی حالت دے وچ ساڈے پیغمبر دی توہین صحابہ دے ہاتھ تلواراں دے دستیاں تے کپ کپان لگ پے کہ سرکار آرڈر دین, ایک لمحے تو پہلے دی گردن اتار کے سرکار دے قدماں دے وچ لے آ کے رکھ دئیے. کسے بھی بندے دی زندگی دی بدترین حالت اور کیفیت ہوندی ہے جس وقت وہ اپنی زندگی تو مایوس ہو چکے ہوں. انہوں بھی پتا سی کہ یہ کیڑا مینوں ہن چھڈن لگے نے, مار تے انہوں نے دینا ہی ہے, چلو اپنے دل دی پڑاستے کڈیے. بد زبانی دی انتہا. ہن ہر کسی نو پتا ہے کہ ہن اخیر ہو گئی, ہن اگے اس تو بعد فیصلہ ہون لگیا. فیصلہ دیکھو کتنا شدت دا ہوندا ہے, کتنا سخت ہوندا ہے. صحابہ بھی ہما تن گوش, بلکہ میں کہنا ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں اس منظر نو, زمین بھی دیکھ رہی ہے, آسمان بھی دیکھ رہے ہیں. کونین دا تاجدار ہن کی فیصلہ فرمائے گا؟ لیکن دنیا ویکھ کے حیران رہ گئی. پہ لاہور دے اس میرج حال دے اندر تشریف لے کے آنے والے پیغمبر دے امتیو, ہمیشہ مسکران والا آقا مسکرا کے فرمان لگیا ہوئے سماما تینوں اسی اچھے نہیں لگ دے, تینوں ساڑا چہرہ اچھا نہیں لگ دا, تینوں ساڑی بات اچھی نہیں لگ دی, چلو سانوں بھی کوئی ضرورت نہیں, اسی کیڑا تینوں زبردستی مسلمان کرنا ہے. جے تینوں اچھے ہی نہیں لگ دے تے جا پھر سماما محمد تینوں رہا کرنے دا اعلان کر رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ایتھے ہی اپنی تقریر نو اگر ختم کر دوں تو میں اپنا پیغام دے چکے.
او میرے بھائیو کس پیغمبر دے امتی ہو کدی سوچیا ہے؟ ذرا جا کے دیکھو تھانے کچہریاں کس چیز دے نال بھرے نے. اوے تو وینا کیویں ہوئے؟ اوے تو گل کنوں کیتی ہوئے؟ اوے تو مینوں جاندا نہیں ہوئے؟ او تیری ایسی دی تیسی تینوں ایسا سبق سکھاواں گے تیریاں نسلاں بھی یاد کرن گیاں. لو انہاں چیزاں دے نال ماشاءاللہ ساڈی زندگی گزر رہی. برداشت ساڈی دیکھ لو اور ساڈا اخلاق اور ساڈا زندگی دا طریقہ دیکھ لو. کوئی چیز میچ کر دی ہے پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال؟ الٹ. ایک تے ہوندا نا آپ دا اخلاق بڑا ہی اعلی ہے، چلو ساڈا تھوڑا بہت تے اچھا ہوئے نا، باقی قوماں نالوں جس معاشرے دے اندر اسی رہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تے بلند ہوئے. لیکن الٹ ہے متضاد. آپ نے فرمایا سماما جاتے نو سماما تے حیران ایک ہی ہو رہا ہے، مینوں رہا کر دیتا ہے، انہوں سمجھ ہی نہیں آ رہی. نکلیا مسجد نبوی چوں تے دوڑ لگا دیتی. دوڑ اس واسطے لگائی کہ ہن یہ دے ساتھی انہوں کہن گے کہ ایک ہی کم کیتا ہے، وہ دی تے گردن اتار دینی چاہیے دی سی، تسی الٹا انہوں رہا کر دیتا ہے. کتے اے نہ ہوئے کہ دوبارہ میری گرفتاری دے وارنٹ جاری ہو جان. دوڑ لگا دیتی. کافی دور گیا تے انہوں محسوس ہویا کہ پیچھے میں نو پکڑن واسطے کوئی آ رہا. پلٹ کے دیکھیا تے واقعی کوئی پکڑن نہیں سی آ رہی. بس پھر اوتھے ہی قدم جم گئے، اوتھے ہی قدم جم گئے. اور پھر ہویا کی ہے؟ ایک پنجابی دا شاعر اپنی زبان دے نال اس بات دا ترجمہ کر، اوتھے کھلو کے دل وچی سوچاں دوڑام دا، دشمن تے انجے نہیں رحم کمام دا. میں کردہ ریا سختی پرو نرمی دکھام دا، اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی. اللہ اکبر. اوتھوں پلٹیا مسجد نبوی دے اندر آ گیا. اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے. اچانک نظر پئی کائنات دے امام دی. سامنے سماما کھڑا ہویا نظر آیا. اوے سماما اسی تے تینوں رہا کر دیتا ہے، اسی تے تینوں چھڑ دیتا ہے، ہن ایتھے کی لین واسطے آیا ہے؟ تے سماما پتہ کی کہندا ہے؟ اپنا بنا کے چھوڑ دیا، اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے؟ اے اللہ دے حبیب جی، جسم نو تے تسی آزاد کر دیتا ہے لیکن میرے دل نو اپنی محبت دے اندر گرفتار کر لے. اچھا سماما تے ہون کی چاہنا ہے پھر؟ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کی چاہنا؟ بس کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی. اللہ سچے دی مننا میں سچی توحید جی. تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی. قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سماما نو کلمہ پڑھایا. سماما وہی بندہ کہ جدی موت دے متعلق صحابہ سوچ رہے سن، جنہوں اپنی موت حالت کفر دے اندر نظر آ رہی سی. اللہ اکبر کبیرہ. اور جدا انجام جہنمی ہونا سب نو واضح نظر آ رہا سی، لیکن میرے پیغمبر دے عظیم اخلاق دی بدولت وہی دنیا دا بدترین انسان، دنیا دا بدترین انسان ایک لمحے دے اندر صحابی رسول بن گیا. صحابی رسول بن گیا. بیٹھا ہے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سماما جی اللہ دے نبی کیسا لگتا ہے پھر تینوں ساڈا چہرہ؟ کیسا لگتا ہے چہرہ؟ اللہ اکبر کبیرہ. تے حضرات سماما تڑپ اٹھیا، اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے.
کہنے لگے اللہ دے حبیب پیغمبر جی کیڑا سوال کر لے آئے اللہ اکبر کبیرہ قسم خدا دی اجی ہویا انقلابیا چہرہ تو ساڈا دسدا رنگ مہتابیا اے شہر مدینہ دسے وانگ گلابیا اج دویں محبوب ڈاڈی رحمت غفار دی نبی پاک علیہ السلام نے سمامہ نو اس طرح قید کیتا ہے اپنی محبت دے اندر کہ سمامہ دنیا دے چنیدہ لوگوں دے اندر شامل ہو گیا حضرات میں اس پیغمبر دے کردار دی بات کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جس پیغمبر دی عزت اور عظمت دے متعلق ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے بات کہی سی وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب حضرات وہ کیسا پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین نے اعلان فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا کتنا عظیم پیغمبر وقت حضرات کیسا بھی سی نبی کریم علیہ السلام اللہ دی توحید مالک کائنات دی وحدانیت دا پیغام لے کے کائنات دے امام اپنے غلام نو نال لے کے تے پہنچ گئے طائف دے اندر او طائف والے ہو چھٹ دیو در در تے اپنی جبین نیاز نو جھکانا چھٹ دیو در در دیاں ٹھوکراں کھانا اللہ اکبر کبیرہ ہندو شاعر نے لکھے آئے ایک دروازے کو ہے آزاد جب چھوڑا تو پھر کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پہ رسوائی ہوئی اللہ اکبر کبیرہ رب دے در نو چھڑ کے اگر جاؤ گے ذلت مقدر بن جائے گی اللہ اکبر وہ میرے اللہ دے خزانے دے اندر کوئی کمی نہیں اللہ ذوالجلال دے خزانے دے اندر کوئی تھوڑ نہیں منگو نہ منگو اللہ ذوالجلال دے کولوں جو بھی منگنا چاہندے ہو ساری دنیا دا خالق و مالک اللہ اللہ اکبر کبیرہ تے دائیں دے کہن والا بڑی پیاری بات کر گیا ہوئے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے ساری دنیا نو بنان والا کون ذرا اونچی بولو ساری دنیا نو کھلان والا کون اج اپنی رحمت دے نال تانوں ایتھے بٹھان والا کون اللہ ذوالجلال دی ذات اللہ اکبر ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے وہ مرغی دے وچی انڈا نہ روشن دان صدا روزی پہ دیندہ ہے اوتھے ایک نگران صدا روزی پہ دیندہ ہے اوتھے ایک نگران صدا دائی کیتی فیٹ نہ رکھیا سچائے باہر نکلیا چوں چوں کردہ بچائے اور پھر دیکھ میرے
رب العالمین دی قدرت کاملہ دے نظارے اللہ اکبر کبیرہ کہ باہر نکل دیا نالی بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدا آ گیا دشمن آ گیا اوے مانو دسدا سجن تے دشمن دی اوے کنے گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے او طائف والیو میں اللہ دا نبی اے ہوئی پیغام لے کے آیا وہ چھڑ دیو سارے الہوانو ایک اللہ ذوالجلال دے دربار تے آ جاؤ اللہ اکبر کبیرہ تے انہوں نے بات بڑی بری لگی تسی جان دیو نا کہ دنیا دے اندر سب تو زیادہ مشکل کم انسان واسطے اپنے مذہبی نظریات نو بدلنا ہویا کردہ ہے اللہ اکبر لوگ اپنی جان تک نچھاور کر دیندے نے غور کرنا ذرا میری بات دے اوپر سب تو زیادہ غصہ بندے نو ایسے بات دے اوپر لگدا ہے جدوں ضرب لگے او دے مذہبی نظریات دے اوپر اگر چو کتنے ہی غلطی دے اوپر کیوں نہ چل رہا ہوئے حضرات نہیں تو چھیڑ کے دیکھ لو ہندوستان دے اندر ساڑھے رسم و رواج جو سکھاں نو دیکھ کے اور جناب ہندوؤں نو دیکھ کے خاص کر خوشیاں دے موقع تے چل دے آ رہے ہیں کسی نے تسی بدل کے دیکھ لو سوال ہی پیدا نہیں ہوندا حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر تے انہاں نو بھی اس بات دی بڑی تکلیف ہوئی بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر کھڑے ہون والے آوارہ قسم دے نوجوان انہاں نو جناب بلایا اور کہنے لگیا دیکھو آیا جے مکیوں آیا سفر کر کے ایتھے سانو بدلان واسطے ایک اللہ دی توحید دی دعوت لے کے آیا ذرا انہوں سبق سکھاؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا تے انہوں نے کائنات دے امام نو آوازاں لگانیاں شروع کر دیتیاں ہوٹنگ کرنی شروع کر دیتی کدی کدی میں سوچنا کہ آج نا اس دنیا دے اوپر خاص کر پاکستان دے اندر کوئی بندہ رکھ لے نا داڑھی رکھ لے وہ بے شک پرلے درجے دا کوئی ان پڑھ جاہل کیوں نہ ہوئے ہر بندہ کہندا مولوی یعنی داڑھی رکھن دے نال ہی انہوں ساریاں سنداں مل گئی ہیں انہوں مولوی یعنی نبی پاک دی سنت دے نال جتنا مذاق ملک عزیز پاکستان دے اندر ہوندا ہے نا شاید ہی کسی ملک دے اندر ہوندا ہو لوگ طرح طرح دیاں باتاں کر دینے اور دیکھو داڑھی رکھ کے تمہیں کم کرنا تینوں شرم نہیں ہوندی حضرات کدی غور تے کریا کر وہ قصور تے اس بندے دا ہے پیغمبر دی سنت دا کی قصور ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ دا مطلب ہے کہ تو نال پیغامیں بھی دے رہے ہیں کہ رکھن دا فائدہ کوئی نہیں حضرات اگر ایک بندہ کوئی ایک گناہ کردا ہے یہ دا اے مطلب نہیں کہ وہ دنیا دے اندر کوئی دوسری نیکی نہ کرے بلکہ سارے گناہ کردا چلا جائے توجہ کرنا انہوں نے کائنات دے امام نو نبی رحمت للعالمین نو پتہ نہیں کس انداز دے نال آوازاں لگائیاں ہون گیاں کی آوازاں کسدے ہون گے پھر ایتھے ہی بس نہیں کی تھی گلیاں دے وچوں بازاراں دے وچوں پتھر اٹھائے کائنات دے امام نو مارنا شروع کر دیتا اینا ماریا کہ سارا نبوت والا عظیم جسم جناب لہو لہان ہو گیا اے لاہور دے اندر بیٹھنے والے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا آج دین دا نام لے کے کمائیاں کرنیاں تے بڑیاں آسان نے لیکن رب دے دین دی خاطر گلیاں دے اندر پتھر کھانے بڑے مشکل نے اللہ اکبر اج کسے نو کہے کہ کسے نوجوان نو چلو نماز دی دعوت دے کے دیکھ لوے او کہے نانا بھائی اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوندی ہے پڑھدا تے پڑھے نہیں پڑھدا تے نہ پڑھے تو اتنی بات بھی کسے دے کولوں سننی برداشت نہیں کر سکدا اور ادھر میرا پیغمبر اللہ دا حبیب پیغمبر ساری دنیا تو عظیم ترین پیغمبر خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اللہ ہمارے
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیغمبر دے متعلق میں اس بات دا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، اے سراپا ہو جا اللہ ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پیغمبر دے اوپر ظلم دے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، انہا ماریا کہ اپنا ڈحال ہو کے زمین تے بیٹھ گیا ہے، دونہ بادواں تو اٹھان دینے کہ انہیں ہن اٹھ دا کیوں نہیں، ہن اللہ دی توحید دا اعلان کیوں نہیں کردہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر پھر اٹھے، آپ نے پھر چلنا شروع کر دیتا، انہوں نے مارنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ آپ نے ایک باغ دے اندر پناہ لئی، اللہ اکبر۔ جس وقت باغ تو باہر نکلے، کرنے منازل تے پہنچے کائنات دے امام، آپ فرماندے نے کہ میں آسمان دی طرف اپنی نگاہاں اٹھایا، میں نو بدلی نظر آئی، اور اس بدلی دے اندر جناب جبریل علیہ السلام دا چہرہ نظر آیا۔ اے محبوب نو اس حالت دے اندر جب محبوب دا چہرہ نظر آیا ہوئے گا تے اکھاں دے وچوں آنسو تے رواں ہوئی گئے ہون گے۔ جناب جبریل علیہ السلام مدد کر دینے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، ہن فیصلے دا وقت آ گیا ہے، ہن اخیر ہو گئی ہے، پروردگار عالم نے میرے نال چند فرشتیاں نو روانہ کیتا ہے، ذرا انہاں دیاں گزارشاں سن لو۔ پھر آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں، بولیا ایک فرشتہ، کہنے لگیا ہے اللہ دے نبی جی حکم فرماؤ، حکم فرماؤ، انہاں دونوں پہاڑاں دے درمیان انہاں نو پی کے رکھ دواں، انہاں دا نام و نشان مٹ جائے کہ اللہ دے حبیب پیغمبر نال ظلم دی انتہا کر دیتی۔ ایک دوسری آواز آئی، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی فرماؤ، حکم دیو، میں ہوا نو آرڈر کرنا انہاں نو اٹھا اٹھا کے اس طرح پہاڑاں دے نال ماریا جائے جویں قوم عاد اور سمود نو ماریا گیا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرو، اج ساڈے نال کسی نے زیادتی کیتی ہوئے اس وقت سانو کوئی اختیار مل جائے، اللہ اکبر، بدلے دا اختیار مل جائے، اسی کی سلوک کریں گے اپنے دشمن دے نال، کی سلوک کریں گے، اسی کہیں گے انہوں او سبق سکھاؤ جڑا انہاں نسلاں بھی یاد کرن، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس موقع تے جڑا دن میرے پیغمبر نے خود زبان نبوت دے نال ارشاد فرمایا سی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عائشہ، میری زندگی دا سب تو مشکل ترین دن اگر گزرے آتے طائف دے اندر گزرے آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دن دی نسبت دے نال کائنات دے امام نے بات ارشاد فرمائی، اور اج کی ہو رہے آئے جدوں ساریاں آوازاں خاموش ہوئیاں، آپ نے فرمایا او جبریل جی اللہ دے پیغمبر جی، اللہ ذوالجلال اج میری بات ہی قبول فرمان گے جی، اللہ ذوالجلال فرمان گے تو مالک کائنات دے اگے سرکار مدینہ رحمت للعالمین پیغمبر نے کی ارشاد فرمایا، لم ابعث لسانا ولیکن جعلنی اللہ رحمتا۔ اے جبریل، اگر رب العالمین میری بد دعاؤں قبول فرما کے انہاں دا نام و نشان مٹا سکدے نے تے پھر میرا رب میری دعاؤں قبول فرما کے انہاں نو ہدایت بھی تے دے سکدا ہے نا۔ اتنے بڑے بڑے دشمناں نو معاف، ایتھے دکھاؤ شاید تواڈے سامنے کوئی تواڈے محلے دے اندر رشتہ داراں دے اندر کوئی مثال ہوئے، کون ہے معاف کردہ؟ معاف کرنا، درگزر، ایثار، قربانی، یہ تے لفظ صرف کتاباں دے اندر لکھے نے، بس عملی زندگی دے نال کی تعلق ہے؟ اسی تے کسی نال زیادتی کر کے نہیں معافی منگ دے، زیادتی برداشت کیویں کریں گے اسی؟
حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اور لیکن میرا پیغمبر میں قربان جاواں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت اور عظمت تو تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے. وہ امام صف انبیاء کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں. میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں. ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے. ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے. صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. کتنا عظیم پیغمبر. اللہ اکبر کبیرہ. تے آئیے میں بات میں مقدی مکا دواں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 نفوس قدسیہ دی جماعت نو لے کے مکہ المکرمہ نو فتح فرمایا. مکہ المکرمہ فتح ہو گیا. گھیراؤ کیتا پیغمبر دے 10,000 صحابہ نے. میرا پیغمبر بیت اللہ دے اندر داخل ہویا. 360 بتاں نو گرا دیتا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. دنیا دا جرنیل اعظم, کائنات دا فاتح آدم, دنیا دا سپاہ سالار آدم, دنیا دی عظیم ترین فوج نو لے کے اج اللہ ذل جلال دے گھر بیت اللہ دے اندر کھڑے نے. تے آگے پیغمبر دے نال ظلم کرنے والے مکے دے اوہی باسی جنہاں نے کائنات دے امام دے اوپر تاریخ دا بدترین تشدد اور ظلم کیتا. جنہاں دے ظلم و ستم دی وجہ تو اللہ دا پیغمبر مکہ المکرمہ نو چھڑ کے مدینہ المنورہ دی طرف ہجرت تے مجبور ہو گیا. اج آئے سامنے کھڑے نے قیدی بن کے, مجرم بن کے اللہ دے حبیب پیغمبر دے سامنے کھڑے نے. تے جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نظراں پہ گئیاں, ایک ایک بندے دے چہرے نو دیکھ کے او دا ایک ایک کیتا ہویا ظلم یاد آ گیا. ایک ایک ظلم یاد آ گیا. حضرات ذرا توجہ کرنا, چند منٹ ذرا اپنی توجہ میری طرف رکھے آجے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا او مکے والیو, بس اس ایک بات نے انہاں دی جان کٹ کے رکھ دی تھی. انہاں نو نظر آ گیا اللہ اکبر اسی اوہی لوگاں جنہاں نے اپنے تکبر, اپنے فخر دی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر او ظلم کیتے. اوے مکے والےو یاد ہے نا مکے والےو. حضرات میں یہ بات کہی نا, کائنات دے امام نے ایک جملے دے نال ہی سارے سوال کر لے. اوے مکے والےو تسی او ہوئی لوگ ہو جڑے میرے گلوہ اتھر دے اندر کپڑا ڈال کے بل چڑھا کے انہاں مکے دیاں گلیاں دے اندر میرا مذاق اڑایا کر دے سو. مینوں او دن بھی یاد نے. اوے مکے دے اندر رہن والے ہو, شیب ابی طالب دے اندر 3 سال تک
تسی پیغمبر نو محصور کر کے درختاں دے پتے کھان تے مجبور کر دیتا مینوں او دن بھی یاد نے اوے مکے دے اندر رہن والے ہو اللہ اکبر میں اللہ دے گھر دے اندر عبادت کر رہا سی کہ تسی ایک مرے ہوئے اونٹ دی غلاظت دے نال بھری ہوئی اوجری لے کے آئے میری پشت دے اوپر رکھ دیتی ننی میری بیٹی فاطمہ تو بضعۃ منی میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ تو زہرا نو کسے نے خبراں دے دیتیاں اے فاطمہ اج تیرے ابو دے نال اللہ دے گھر دے اندر سلوک کیتا جا رہا ہے تے بیٹیاں والے ہو تسی جان دے ہو نا کہ بیٹیاں دے کولوں ماپیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے جناب فاطمہ روندیاں ہوئی آئیاں اپنے ننے ننے ہتھاں دے نال اس اوجری نو ہٹا رہی ہیں نالے آسمان دی طرف دیکھ کے کہندیاں نے اللہ جی میرے ابو دا قصور تے کوئی نہیں میرے ابو دی غلطی تے کوئی نہیں تسی ننی فاطمہ دے نکلے ہوئے آنسواں دا بھی مذاق اڑاندے رہے مینوں او دن بھی یاد ہے تسی میری بیٹیاں نو طلاقاں دلوا دتیاں مینوں او دن بھی یاد ہے او میری بیٹی زینب سیدہ زینب اپنے باپ نو ملن واسطے مدینہ المنورہ دا رخ کر رہی ہے کہ تسی او دا بھی تعاقب کیتا حبار بن اسود نے نیزہ ماریا دے پیٹ دے اندر بچہ ضائع ہو گیا زمین دے نیچے زمین دے اوپر گر گئی خون دے فوارے نکلے روندی ہوئی میری بیٹی اس مظلومانہ انداز دے نال اپنے باپ دے کول پہنچی جس وقت باپ نو مل دیئے تے رو کے بات کہندی ابو جی بیٹیاں دے نال تے کوئی ظلم نہیں کردا بیٹیاں تے ساریاں دیاں سانجیاں ہوئے کر دیاں نے کس طرح کائنات دے امام نے کیڑے جگرے دے نال انہاں باتاں نو برداشت کیتا ہوئے گا اوے تسی جان دے ہو نا بیٹیاں والے ہو اللہ ذوالجلال نے جو ماپیاں دیاں تاراں جوڑ چھڑیاں نے بیٹیاں دے نال اللہ اکبر کبیرہ وہ پچھلے سال دی بات ہے نا جدو ایک فوجی جوان بارڈر تے شہید ہویا وہ دیاں 4 جوان بیٹیاں چاراں نے اپنے اپنے سکولاں دے اندر امتحان دیتا اپنی اپنی کلاس دے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی مبارکاں دیتیاں جا رہی ہیں خوش ہو رہے ہیں سارے کہ باپ دی وفات شہادت تو بعد باپ دے نام نو مزید بلند کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میڈلان دے نال نوازیا گیا جدوں سکول تو باہر نکلیاں آپس دے اندر ایک دوسرے نو ملیاں تے چیخاں مار مار کے رون لگ پئیاں اپنے گھر دے اندر جان دی بجائے سیدھیاں چلیاں گئیاں اپنے ابو دی قبر تے اور اوتھے کھڑیاں ہو کے کہندیاں نے ابو جی صرف ایک گل دا جواب دے دیو کہ تواڈیاں اے بیٹیاں اپنے میڈل اور انعام لے کے کدے کول جان کون اج اپنیاں بیٹیاں نو دیکھ کے انہاں دیاں پیشانیاں تے بوسے دے گا کون انہوں نے اپنے سینے دینا لگائے گا ابو جی ساڑیاں خوشیاں بھی جان لگے اپنے نال ہی لے گئے ہو اللہ اکبر کبیرہ آج پیغمبر دی بیٹی جدو روندی ہوئی آمینہ دے لال دے کول گئی ہوئے گی میرے پیغمبر دے دل تے کی گزریاں ہون گیاں اوہ مکے والے ہو میں نو او دل بھی یاد نے جدو تسی میرے بلال نو انہاں گلیاں دے اندر گھسیٹ دے رہے اللہ اکبر میں نو او وقت بھی یاد ہے جدو سمیہ دے ٹکڑے کر دیتے میں نو وہ وقت بھی یاد ہے آل یاسر دے اوپر تسی ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے میں نو وہ وقت بھی یاد ہے کہ جنو جناب خبیب نو اس چوک دے اندر لٹکا کے انہوں تسی زخم لگان دے سی نیزیاں دے نالے تسی ہس کے کہیں دے سی او خبیب آج تے تو کہیں دا ہوئے گا نا کہ
میری جگہ تے کاش تیرا نبی ہوندا. اللہ اکبر. اس طرح تڑپا تڑپا کے تسی میرے خبیب نو شہید کر دیتا. مینوں وہ وقت بھی یاد ہے اور میری بیٹی رقیہ نو تسی حبشے دی طرف ہجرت کرنے تے مجبور کر دیتا. صحابہ دیاں جائیداداں دے اوپر قبضے کر لے, ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے. سارے صحابہ مہاجر بن کے مدینے دی طرف رو کر کے چلے گئے. او میں اللہ دا حبیب پیغمبر روندا ہویا, آنسو بہاندا ہویا اللہ دے گھر بیت اللہ نو چھڑ کے مدینہ المنورہ دی طرف چلا گیا. اوے مکے والے ہو, مینوں ایک ایک ظلم یاد ہے. دسو اج کس میرے نال میرے کولوں کس سلوک دی توقع کر رہے ہو؟ کس کس ظلم دا کس انداز دے نال میں جواب دواں اور بدلہ لواں؟ دسو مینوں آپ ہی بول کے دسو. اللہ اکبر کبیرہ. تے حضرات انہاں دے رنگ اڈے نے, زردیاں چھا گئیاں نے, سامنے موت نظر آ رہی ہے. تے آخر تے ایک کوئی لفظ بولے کی کہندے نے محمد کریم ابن کریم ابن کریم. اے محمد ابن کریم, اے محمد کریم جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تسی تے کریم ابن کریم ابن کریم ہو. کی اسی کہہ سکنے ہیں اور کی جواب دے سکنے ہیں؟ اللہ اکبر. ساڈے تے پہاڑی ظلم و ستم دے اتنے بڑے نے کہ کوئی بات کہن دی گنجائش ہی نہیں بچی. حضرات پھر اس موقع تے کائنات دے امام نے تاریخ دے رخ نو موڑیا, ایک ایسی تاریخ رقم کی تھی. او مکے والے ہو پھر سن لوے, ایک ایک بندہ میری بات نو سن لوے. اے میرے او یارو, اے میرے جانی سارو, تسی بھی گواہ ہو جاؤ. مکہ شہر بھی دیکھ لوے, اللہ دا گھر بیت اللہ بھی یہ منظر دیکھ لوے. اے میرے پروردگار عالم جی تسی بھی گواہ بن جاؤ. اج جڑا میں اعلان کرن لگیا کہ جاؤ 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 جاؤ, اج میرا بھی وہی جواب ہوئے گا, وہی جواب ہوئے گا جڑا جناب یوسف علیہ السلام دا جواب انہاں دے بھائیاں دے متعلق سی کہ لا تسریب علیکم اليوم. اوے مکے والےو, پیغمبر تے ظلم کرنے والو, جاؤ محمد کریم نے اج سارے انو معاف کرنے دا اعلان کر دیتا ہے. میرے بھائیو, میرا یہ سوال ہے, اسی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کیا ساڑھے اوپر بھی اتنے ظلم ہوئے نے؟ ساڑھے اوپر بھی اتنی زیادتیاں ہوئی نے؟ آج کسی بندے میں بات کہہ دی ہے نا کہ بھائی یار چھوڑ دو, معاف کر دیو, وہ کہندہ ہے مولوی جی تھوڑی میں عزت بڑی کرنا, تھوڑی گل کدی میں موڑی نہیں, تسی جو مینوں کہو گے میں حاضر ہاں, لیکن اے گل مینوں نہ کیا جی, میں انہوں بلانا نہیں. تسی بلان دی گل کر دیو, ساڈا مرن جین ختم. میں تے مرے پیدا منہ نہیں دیکھنا, کہ میں منہ نہ دیکھاں گا تو کی گل میرے اللہ نے انہوں معاف نہیں کرنا. او کس چیز دے غرور اور تکبر اور امید دے اوپر تسی اتنے بڑے بڑے بول دے ہو؟ پیغمبر اس دنیا تے سب نو معاف کر کے گیا. نبی نے بڑے تو بڑا ظلم کرنے والا, تشدد کرنے والے نو معاف کرنے دا اعلان کیتا ہے. تسی معمولی بات تے بدلے لیندے ہو. بھائی نو بلان واسطے تیار نہیں, رشتہ دار دے نال بات کرنے واسطے تیار نہیں. سالاں دے سال گزر گئے, کیا اس واسطے نبی دا کلمہ پڑھے ہے؟ کلمہ پڑھن دا کی مطلب ہے؟ مسلمان اپنے آپ نو کیوں کہلاندے ہو؟ اوے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل بھی منی دیئے. کدی کسی نے سبق پڑھایا کہ نہیں؟ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل بھی منی دیئے. تے انشاءاللہ سی مننی ہے کہ نہیں مننی؟ کوئی معاف کرو گے کہ نہیں؟ آج پھر وعدہ کرو جدے نال ناراضگی ہے, اللہ ذو الجلال دی رضا دی خاطر اسی انہوں معاف کرنے دا اعلان کرنے. کر دے ہو معاف, رات کھڑے کرو ہاں اللہ دی رضا دی خاطر. کئی مولویاں نے نہیں کیتے, باقی سارے نے کر لیں. تاں ہی لوگ کہیں نے بھئی جنہ غصہ مولویاں چے نا
اینا اور کسے تے نہیں. تو ماشاءاللہ سارے معاف کرو گے. حضرات زندگی دا پتہ کوئی نہیں, ہر روز نکاح ہو رہے ہیں, اللہ دی قسم ہے ہر روز ہی جنازے ہو رہے ہیں, ہر روز ہی جنازے ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کس مقام تے کسے دا آخری وقت حادثے, براتاں دے حادثے, دلہا دلہن لوگ انتظار وچ بیٹھے نے, کپڑے لوگ پھاڑ کے اتار رہے نے, موت دے آنی شکنجے دبوچن واسطے تیار. زندگی بالکل ختم ہونے والی. انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں, ایک مٹی کی عمارت, ایک مٹی کا مکان, خون کا ہے اس میں گارا اور اینٹیں ہیں ہڈیاں, چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پردور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی, دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی. اس واسطے آئیے, میرا خیال ہے وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تے میں آخر تے بات تو تساں احباب نو سناندا جاواں. او سی نا نواب امیر محمد خان جنہوں نواب آف کالا باغ کہندے نے, او دے علاقے دے اندر ایک بندہ سی جہدا دماغی توازن درست نہیں سی, پھردا رہندا گلیاں دے اندر, آپس دے اندر ایک دوسرے آپس چ گلاں کردا رہندا. کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے انہیں کھڑے ہو جانا. ایک دن نواب صاحب دی گڈی جا رہی ہے تے او دے تے نظر پہ گئی, گڈی روک لئی, شیشہ تھلے کر کے کہنے لگے او چودھری سنا پھر کیسی گزر رہی آج کل. تے او اگوں ہنس کے کہنے لگیا نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا, تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا. انہیں کیا انہیں کملے نے ہن کوئی بے وقوفی ماری ہونی ہے نا. وہ نواب ریاست دا مالک, وہ کہندا ہے کتھوں تیری لاٹری نکل آئی آ, کتھوں لے ہیں میرے برابر دی جائیداد. تے انہیں اگوں پتہ کی کیا, جڑا انہیں جواب دیتا ہے نا انہیں نواب نو ہلا کے رکھ دیتا ہے. کہندا ہے نواب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینو لبنی ہے اونی تینو لبنی, تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بنی. تو حضرات بھی مقدراں دے نال, قسمتاں دے نال اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈی اخیر اچھی کر دے. میرے بھائیوں مینوں بڑا دکھ ہوندا ہے, اج تے پروگرام اسی ایتھے کر لیا انشاءاللہ, ہن اسی کسی ایسی جگہ تے کرنا ہے کہ جتھے اسی سکون دے نال میں تقریر کر سکاں تے تسی سن سکو. آؤ گے نا سنن واسطے, کہ کلے میرج ہال چ سندے ہو, وڈے لوگ نا جی ماشاءاللہ, کرسیاں تے بیٹھ کے سن, انشاءاللہ اتھے بھی کرسیاں لاواں گے اسی بہترین. لیکن ہے شور شرابہ دیکھو نا, انہاں دا شاید کسی ہور برات دا بھی آن دا ٹائم ہوئے گا, اج کل پیسے کمان دے دن نے. لیکن بہرحال میں جڑی بات کرنی ہے نا اخیر تے, وہ اے ہوئی بات ہے کہ اگر کسی شادی دے اندر, میرج ہال دے اندر کوئی سکھ آ جائے کسی برات دے نال, تسی اپنی ایمانداری نال دسو, انہوں اپنا تعارف کران دی لوڑ پائے گی. ہر بندے نو پتہ لگ جائے گا, بچیاں نو بھی لگ جائے گا پتہ, کیوں دیکھو سردار صاحب آئے پھر دے, کیوں وہ دی مخصوص ودا کتا, انہیں اپنے گرو دے طریقے دے مطابق پگڑی رکھی ہے, داڑھی بھی انہیں رکھی ہے, کڑا بھی پایا ہے. اچھا جنہ مرضی پڑھ لکھ جائے, پنجابی زبان نہیں چھڑتا, لازمی بولتا ہے, اپنی تہذیب, اپنی شناخت, اپنا کلچر کسے محکمے دے اندر چلا جائے جوڑا جائے چھڑن واسطے تیار ہی نہیں, او دیتے پکا ہے. ہندو دیکھ لو انڈیا دے اندر واحد ملک ہے جتھے ووٹ بھی لوگ مذہب دے نام تے منگدے نے اور جت جاندے نے. اتنا تعصب, بابری مسجد گرا دیتی, سرکاری سطح تے اعلان ہو گیا, متعصب ترین. اور تیسری او مہذب دنیا, یورپ آسیہ مسیح نو لے کے گئے نے کہ نہیں پروٹوکول دے نال, کی کر لیا اسی بساں بساں توڑ کے بیٹھ ہی گئے نا, وہ لے گئے. کی تعلق سی رشتہ سی وہ دے نال, وہ تے پاکستانی سی, انہاں دا کی تعلق سی مذہب دا رشتہ. لے کے گئے نے, ساری دنیا نے دیکھیا مسلمانوں نو, وہ کھلے مار کے لے کے گئے نے, بڑی عزت اور وقار نال لے کے گئے نے اور بدماشی نال لے کے گئے نے. چوتھی جگہ تے یہودی, وہ تے ہے ہی دنیا دی متعصب ترین قوم ہے نا. تو انہوں پتہ ہے کہ یہودی کسی بندے نو غیر مذہب نو اپنے مذہب دے اندر داخل نہیں کر دے,
ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਇਤਨੇ ਮੁਤਾਸਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਪਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ کہ اس پڑھی لکھی دنیا دے اندر جب میڈیا دی یلغار ہے ساڑی آنکھاں دے اندر دھول چونکی جا رہی ہے سکھ نو سکھ ہون تے فخر ہے ہندو نو ہندو ہون تے فخر ہے عیسائی نو عیسائی ہون تے فخر ہے یہودی نو یہودی ہون تے فخر ہے لیکن مسلمان نو کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا ساڑا کوئی نوجوان کتے کم کرن چلا جائے کتے پڑھن چلا جائے باہر دے ملک اتھے آ کے وہ پچھاننا مشکل ہو جاندہ وہ دا اٹھنا بیٹھنا وہ دی گفتگو دا انداز وہ دا معیار زندگی ہر چیز ہی بدل جاندی وہ ساڑا بھی کوئی بڑا ہے کہ نہیں وہ ساڑا بھی کوئی پیر مرشد ہے کہ نہیں اسی بھی کسی دا کلمہ پڑھے ہے کہ نہیں میرے بھائیوں اپنی شناخت بناؤ وہ دے اوپر تسی ایمان لے کے آؤ مسلمان دنیا تو متاثر ہونے واسطے نہیں آیا اللہ دی قسم ہے دنیا نو متاثر کرنے واسطے آیا ہے مسلمان اس دنیا تے غلام بن کے نہیں آیا بلکہ اللہ نے پیغمبر نو بھیجے اس واسطے ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا اس واسطے آئیے اپنے آپ نو پہچانیے غلامی تو باہر نکلیے پیغمبر دی غلامی دے اندر آئیے جیے بھی مسلمان ہو کے اور مریے بھی ولا تموتن الا وانتم مسلمون مسلمان ہو کے کیونکہ رب سچا رب دا حبیب سچا اللہ دا دین سچا اللہ کو دعا کرو کہ اللہ زندہ بھی سچیاں دے نال رکھے اور موت بھی سچیاں دے نال آئے آمین کہہ دیں حضرت بیماراں واسطے دعا کرو خصوصیت دے نال بھائی تنویر صاحب تھے بہت ہی پیارے بھائی تنویر صاحب اللہ رکھا صاحب جنہوں نے اج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا اللہ پاک انہوں نے اس جذبے نو اس محبت نو اس خلوص نو قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے دنیا اور آخرت دی کامیابی دا سبب بنائے جتنے ساتھی بیٹھے تشریف لے کے آئے اللہ پاک سب دی حاضری نو قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے میرے اللہ جی جنہ تیرے بندیاں نے اج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے اللہ تو نیتاں نو جاننا ہے اللہ اے نیکی اس گئے گزرے دور دے اندر دین دا اے شوق اے جذبہ اور جڑے تیرے بندے اس مقام تے اللہ حاضر ہوئے بیٹھے تینوں راضی کرنے دی خاطر اللہ تیریاں اور تیرے حبیب پیغمبر دیاں باتاں نو سنیا اللہ سب دی اس محبت نو قبول فرما اے میرے اللہ جی جتنے عزیز و اقارب بیمار نے اللہ سب نو مکمل صحت عطا فرما اللہ اس دور دے اندر ہر بندہ ہی کسی نہ کسی بیماری دے اندر مبتلا ہے اللہ تو شافی مطلق ہے اللہ شفا دے خزانے تیرے پاس نے دنیا تے دوا خانے بڑے نے لیکن شفا خانہ صرف تیرے پاس ہے اللہ اپنے بیمار بندیاں دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے اے میرے اللہ بے اولادیاں نو نیک اولاد عطا فرما دے اللہ اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو نیک اور فرما بردار بنا دے اے میرے اللہ جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار قبروں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے اللہ سب دی مقابر نو بکا نور فرما دے اے میرے اللہ جی فتنیاں دا دور دورہ ہے سانو ساڑیاں اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما اللہ مسیحی دجال دے فتنے تو بچا اللہ جی عفت و عصمت دی حفاظتاں فرما چادر و چار دیواری دی حفاظتاں فرما ملک و ملت دی حفاظتاں فرما اے اللہ جو آپس دے اندر ناراض نے اللہ انہوں نے اپنے پیغمبر دے اخلاق نو سامنے رکھ دیا ہویا اپنی رضا دی خاطر ایک دوسرے نو معاف کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ سانو دنیا دے اوپر مثالی مسلمان معاشرے دے مثالی فرد بن کے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرما اللہ اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام دی سچی محبت سڑے دلان دے اندر پیدا فرما
اللہ اپنی اور اپنے حبیب پیغمبر دی نافرمانی تو محفوظ فرما، اللہ اپنے دین دی محبت اور سمجھ عطا فرما دے، اللہ صراط مستقیم عطا فرما دے، اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے، اپنے محبوب پیغمبر دے شہر دے اندر شہادت دی موت نصیب فرما دے، اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔